बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। तमाम देखने और सुनने वालों को नाहिद अहमद जिलानी का सलाम। नाजरीन, आपको जिलानी जी यूट्यूब चैनल पर खुश आमदीद। अल्लाह अज़्ज़ व जल से दुआ है अल्लाह अज़्ज़ व जल आपको जहाँ भी रखे, अपने अहले हना समेत बाखरियत रखे, खुश भी रखे और महफूज भी। नाज़रीन इकराम, बिला तहीर अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करता हूँ। इस्लामाबाद से दो बड़े इस्तीफ़ों की गूंज और तहरीक इंसाफ की दर्द भरी दास्तान। हुकूमत खौफज़दा, नई वारदात डालने की कोशिश, इन तमाम इश्यूज़ पे मैंने बात करनी है। नाज़रीन इकराम, सबसे पहले बात करते हैं कि ये जो हुकूमत ने 26वीं आइनी तरमीम मंजूर करवाई, और जिस तरह करवाई ये भी पूरी दुनिया जानती है। ज़ोर ज़बरदस्ती ताकत के बल बोते पर इन्होंने 26वीं आइनी तरमीम को मंजूर करवा लिया, और जिस मकसद के लिए इन्होंने मंजूर ये करवाई थी उस मकसद में इनको फ़िलहाल कुछ भी कामयाबी होती हुई नज़र नहीं आ रही। अच्छा, जिस तरह के इन्होंने ओछे हथकंडे इस्तेमाल किए, ख़रीदा भी लोगों के ज़मीरों को और धमकियां भी लगाईं और डराया धमकाया भी। अच्छा, आज बाकायदा एजाज चौधरी साहब, जिनका तल्लक मंडी बहावलदीन से है, साबक MNA हैं, उनकी ज़ोजा मोहतरमा ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मौजूदा क़यादत के साथ, जिसमें उमर अयूब, असद कैसर शामिल थे। उन्होंने, उस खातून ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया कि 15 अक्टूबर की रात को नामालूम लोग हमारे घर में दाखिल हुए। हमारे घर में उस वक़्त कोई भी आदमी मौजूद नहीं था। उसने कहा कि मेरी 9 साल की बच्ची को पाँव से पकड़कर घसीट कर कमरे से बाहर निकाला गया, मेरा दुपट्टा उतारा गया, खींचा गया। मेरा 5 साल का बेटा था, बेड पे सोया हुआ था, उसको बेड से उठाकर नीचे फेंका गया, तशद्दुद किया गया, बच्चों पे डराया गया, धमकाया गया, सिर्फ़ और सिर्फ इसलिए कि जो उनके देवर हैं चौधरी इम्तियाज़, जो MNA हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, कि उनको खौफज़दा किया जाए। इसे कबल भी आपने देखा, आदल बज़ई हैं, उनके कारोबार तबाह कर दिए गए, उनके प्लाजे को गिरा दिया गया। इसी तरह एजाज चौधरी के घर पे भी बार बार हमले करवाए गए। उसके पीछे वजह क्या थी, मकसद क्या थे कि ये 26वीं आइनी तरमीम में हमें वोट दें, हमारी बात को मान लें। जिस पर उमर अयूब साहब ने कहा कि हम इस फस्तायत के ख़िलाफ़ पूरे मुल्क में एहतजाज करेंगे। तो नाज़रीन इकराम, ये एक एजाज चौधरी की वाइफ ने गुफ्तगू करके सारे पर्दे जो हैं वो फाश किए हैं। तो बेशुमार ऐसे एजाज चौधरी जैसे लोग हैं जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ वफ़ादार हैं, उनके साथ न जाने किस किस तरह की ये इनकी धमकियाँ, चादर चार दीवारी का तकद्दस इस्तेमाल किया गया होगा। ये तो वक़्त के साथ साथ सारा जो है लोग राज जो हैं वो फाश करते जाएंगे। लेकिन ये कितनी बदनसीबी है कि मुल्क पाकिस्तान, जिसका नाम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान रखा गया है, तो जिसमें चादर चार दीवारी का तकद्दस इस्तेमाल किया जा रहा है। हालांकि अगर जंग में देखें, हालत जंग में भी औरतों और बच्चों का जो है वो ख्याल रखने का दर्स हमें दिया जाता है, लेकिन यहाँ पाकिस्तान में कुछ भी इस तरफ ध्यान नहीं दिया जाता, जो बहुत ही बड़ी अफसोस वाली बात है। अब बात करते हैं नाज़रीन इकराम, इस हुकूमत ने 26वीं आइनी तरमीम तो मंजूर कर ली। इनकी नीयत, इनकी ख्वाहिश ये थी कि जस्टिस यहिया अफरीदी साहब जो हैं, जो इस वक्त चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान हैं, इनकी सोच के मुताबिक कि जब हम उनको ऑफ़र करेंगे, उनका नाम लिस्ट में भेजेंगे कि आप चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान हैं, तो वो इनकार कर देंगे, हमारा मकसद पूरा आ जाएगा, हम अमीनुद्दीन जस्टिस जो हैं उनको चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बना देंगे। लेकिन इनके ख्वाहिशात के उल्ट काम हो गया, उन्होंने कबूल कर लिया ये अहदा। कल जो फुल कोर्ट बाकायदा बिठाया गया, चीफ जस्टिस यहिया अफरीदी साहब ने जो तलब किया था, फिर उसमें हुकूमत की कांपें टांगी जब इन्होंने देखा कि उम्रा की अदायगी करने के लिए गए हैं चीफ जस्टिस मंसूर अली शाह साहब, उन्होंने भी बाकायदा वीडियो लिंक के ज़रिए इस फुल कोर्ट में शिरकत की।
تو حکومت کی سانسیں پھول گئیں کہ یہ کیا ہو گیا، لیکن انہوں نے کوشش یہ کی کہ ہم اپنے ساتھ ملا کے چلیں گے چیف جسٹس یہ آفریدی صاحب کو، لیکن انہوں نے صاف انکار کر دیا جو ذرائع خبریں دے رہے ہیں۔ اب حکومت کو یہ پتہ چل گیا کہ یہ ہماری بات نہیں مانیں گے، یہ آئین اور قانون کے مطابق فیصلے کریں گے، کیونکہ جو پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی تھی اس میں جب انہوں نے آتے ہی رد و بدل کر دیا، جو پہلی کمیٹی تھی اس کو بحال کر دیا۔ ان کا جو جسٹس امین الدین قاضی فائز عیسیٰ نے شامل کیا تھا پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی میں جسٹس منیب اختر کی جگہ، ان کو ہٹا کر چیف جسٹس یہ آفریدی صاحب نے آتے ہی اس کمیٹی کو دوبارہ بحال کر دیا ہے، جو ان کی پریشانی میں مزید اضافہ ہو گیا۔ تو اب جو حکومت واردات ڈالنے کے چکر میں ہے، ذرائع یہ خبریں دے رہے ہیں کہ حکومت چاہتی ہے کہ یہ جو 26ویں آئینی ترمیم ہے اس میں ایک اور آئینی ترمیم لائی جائے، جس میں جو پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی ہے اس کی جج صاحبان کی تعداد 3 سے بڑھا کر 5 کر دی جائے، یعنی ہمارے مرضی والے جج ہوں، ہماری خواہشات کے مطابق مزید 2 جج اور شامل ہو جائیں تاکہ ہمارے مرضی کے فیصلے ہم عدلیہ سے لینا اپنا جو چاہتے ہیں وہ لے سکیں۔ دوسری واردات کیا ہے کہ انہوں نے باقاعدہ خبریں آ رہی ہیں، ذرائع خبریں دے رہے ہیں کہ جمعے کے دن یہ ایک بل پارلیمنٹ میں پیش کرنے والے ہیں کہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں جج کی تعداد 23 کر دی جائے، یعنی 17 پہلے ہیں، 6 مزید جج صاحبان کے نوٹیفیکیشن کر دیے جائیں، تعداد میں 17 کو بڑھا کر 23 کر دیا جائے، یعنی ہم خیال جو ہمارے مرضی کے مطابق جو جج صاحبان ہیں ان کو مزید شامل کر دیا جائے تاکہ یہ جو چیف جسٹس یہ آفریدی، جسٹس منصور علی شاہ یا جسٹس منیب اختر صاحب کا گروپ ہے اس کو کمزور کیا جا سکے۔ تو باقاعدہ طور پہ جمعہ کا دن جو ہے وہ بڑا اہم ہو گیا ہے، انہوں نے یہ بل باقاعدہ طور پہ پیش کرنا ہے اسمبلی میں۔ تو ناظرین کرام، اس طرح کے اوچھے ہتھ کنڈے حکومت کر رہی ہے، یہ چاہتی ہے کہ ہم مکمل کنٹرول حاصل کر لیں سپریم کورٹ آف پاکستان پر، لیکن جو جج صاحبان نے کل فل کورٹ جو دیکھا ہے اس میں ایک بڑی عجیب بات دیکھی کہ باقاعدہ جو ایجنڈا تھا اس کی کاپیاں تمام جج صاحبان کو پہنچائی گئیں بشمول اڈہاک جج جسٹس طارق مسعود، جسٹس میاں مظہر، ان کو بھی، لیکن وہ جب آئے ٹی روم میں بیٹھے اور بیٹھے ہی رہے، ان کو کسی نے نہیں کہا کہ آپ سپریم کورٹ کے فل کورٹ میں شامل ہوں۔ یعنی اس سے واضح صاف نظر آ رہا ہے کہ چیف جسٹس کا جو یہ آفریدی صاحب ہیں وہ نہیں چاہتے کہ سپریم کورٹ کے معاملات میں جو اڈہاک جج ہیں یہ شامل ہوں، کیونکہ یہ ایک طرف تو پینشن لے رہے ہیں سپریم کورٹ کے جج، ریٹائرڈ جج ہیں، دوسری جانب یہ تنخواہیں بھی لے رہے ہیں جو پاکستانی عوام کا ٹیکسوں کا پیسہ ہے اس سے۔ تو جس مقصد کے لائے گئے تھے کہ بہت بڑے کیسز کی تعداد ہے، بہت بڑا بوجھ ہے، تو بوجھ کم کرنے کے لیے ان کو لایا گیا تھا، لیکن بڑے اس وقت قاضی صاحب نے کہا تھا کہ یہ جو بڑے کیس ہوں گے، آئینی کیس، آئینی معاملے کے، اس میں یہ شامل نہیں ہوں گے، لیکن سب نے دیکھا کہ اس میں بھی انہوں نے حصہ لیا، قاضی صاحب نے ان کو ساتھ بٹھایا۔ تو اب خبریں یہ آ رہی ہیں کہ جب ان کو نہیں کل فل کورٹ میں بٹھایا گیا تو انہوں نے جناب وہ محسوس کر لی ہے بات کہ یہ تو ہماری بڑی بے عزتی ہے، ہمیں کاپیاں بھی دی گئیں ایجنڈے کی لیکن اس کے باوجود ہمیں وہاں بیٹھنے نہیں دیا گیا، نہ ہی بلایا گیا۔ تو اس سے بہتر یہی ہے کہ عزت کے ساتھ استعفے دیں اور اپنے گھروں کو چلے جائیں۔ ایک طرف حکومت کی یہ خواہش تھی کہ جو جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس منیب اختر صاحب یہ اب استعفے دے کے گھر جائیں، ان کا کوئی کام نہیں ہے کیونکہ ان کو چیف جسٹس کے لیے تو چنا نہیں گیا، اب ان کو چاہیے کہ یہ عزت کے ساتھ استعفے دے کر گھر چلے جائیں۔ دھمکیاں بھی دی گئیں اپنے جو ان کے ٹاؤٹ صحافی ہیں ان کے ذریعے، لیکن وہ ڈٹ گئے، انہوں نے استعفے نہیں دیے۔ لیکن دوسری جانب اب خبریں یہ آ رہی ہیں، ذرائع خبریں دے رہے ہیں کہ ان کے جو اڈہاک جج تھے، قاضی صاحب نے جو نامزد کیے تھے، وہ اب لگ یوں رہا ہے کہ استعفے دینے کو تیار ہو چکے ہیں یا استعفے دے کر اپنے گھروں کو چلے جائیں گے۔ تو ناظرین کرام، اس طرح کے معاملات چل رہے ہیں، حکومت خوف زدہ ہے، حکومت چاہتی ہے کہ ہم اپنی گرفت مضبوط کریں، سپریم کورٹ آف پاکستان پہ مکمل ہم کنٹرول حاصل کریں اور اپنی مرضی کے فیصلے لیں۔ یہ کس طرح کی جمہوریت ہے اس میں کہ تمام سپریم کورٹ کو بھی اپنے انڈر لانا چاہتی ہے یہ حکومت،
عوام کے لیے انہوں نے کوئی بھی ایک بھی کابینہ کا اجلاس نہیں بڑھایا، آج تک 8-9 ماہ ہو چکے ہیں، صرف اور صرف اسی لیے یہ اجلاس بلاتے ہیں کہ ہماری حکومت کے پاؤں مضبوط ہوں اور تحریک انصاف کو کمزور جتنا بھی کیا جا سکتا ہے وہ کریں۔ تو اس طرح ملک نہیں چلتے۔ حکومت کو چاہیے کہ عوام کے لیے بھی کوئی جو کابینہ کے اجلاس ہیں وہ بلائیں، عوام کو بھی ریلیف دیں، تو اس طرف حکومت کا بالکل بھی ہمیں خیال جاتا ہوا نظر نہیں آ رہا۔ تو ناظرین اکرام، آج کے لیے اتنے ہی، دوبارہ نئے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اپنا بہت سارا خیال رکھیے اور اپنے اس چینل کا بھی۔ اللہ حافظ۔